اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب میں احادیث اور تاریخ کے کتابوں میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا ہے جسے اگر ایک جگہ جمع کی جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ضخیم ترین ہوگی۔ آل محمد کی بزرگی، فضیلت، واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگرگوشہ رسول حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا حضرت امام حسن و حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کی جائے گی۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسن و حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کے ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔
इस फरमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत ईमान वालों पर फर्ज है और उनका दुश्मन मोमिनों का दुश्मन है। एक मौका पर आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद उनकी पश्त से पैदा किया और बेशक अल्लाह ने मेरी औलाद अली की पश्त से पैदा फरमाया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर मस्जिद की तरफ निकले और हसन अलैहिस्सलाम उस वक्त छोटे से बच्चे थे। रसूलुल्लाह मस्जिद में मिंबर पर चढ़े और लोगों को बताया कि उनका ये बेटा सरदार है जो रोए जमीन पर पाए जाने वाले सबसे मुअज्जज घराने से ताल्लुक रखता है और बेशक अल्लाह उसके जरिया मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। इमाम हसन की बरकत से अल्लाह उन दो जमातों को आपस में मिला देगा और जंग और लड़ाई का खात्मा होगा। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती को अल्लाह ने आखिरत और दुनिया में बुलंद कर दिया। उन दो शहजादों का बचपन निहायत ही फक्र और तंगदस्ती में गुजरी। बावजूद इसके आले मोहम्मद हमेशा साबित कदम रहे और अल्लाह की तरफ से उन्हें हमेशा गैबी मदद आती रही। लिहाजा रिवायतों में आता है कि एक दफा जब ईद का चांद निकला तो दोनों शहजादे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहने लगे, अम्मी जान, कल ईद है, कल मदीना के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, क्या हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे? हजरत फातिमा बहुत परेशान हुई और अपने लख्त जिगर को दिलासा दिया कि उनके लिए भी अल्लाह कपड़ों का इंतजाम जरूर फरमाएगा। आपने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की कि कुछ ही लम्हों में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। पूछा, कौन है? कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, शहजादों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। लिहाजा आपने कपड़े ले लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह हसन और हुसैन को नए कपड़े पहने देखा तो फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम जानती हो ये कपड़े कहाँ से आए हैं? अर्ज किया, अब्बा जान आप ही बता दें। आपने फरमाया, ये कपड़े जन्नत से आए हैं और वो शख्स जो कपड़े लेकर आया था जिब्रील अमीन थे। सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन भी हसनैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत व अकीदत रखते थे और उनकी इज्जत व तौकीर फरमाते। लिहाजा एक रिवायत के मुताबिक जब हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन थे तो आप एक दिन मिंबरे रसूल पर खुतबा दे रहे थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास आए और उनसे कहा कि आप मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतर जाएं और अपने वालिद के मिंबर पर तशरीफ ले जाएं। हजरत उमर ने कहा, मेरे वालिद का तो कोई मिंबर नहीं। ये कहकर हजरत उमर ने हजरत इमाम हुसैन को अपने पास बिठा लिया। फिर वो मिंबर से उतरकर हजरत हुसैन को अपने घर ले गए और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, आपको ये किसने सिखाया था? ने कहा, किसी ने नहीं। हजरत उमर ने फरमाया, अगर आप हमारे पास आया जाया करें तो बहुत अच्छा होगा। चुनांचा हजरत इमाम हुसैन एक दिन उनके घर गए तो हजरत उमर हजरत मुआविया से तन्हाई में गुफ्तगू कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि हजरत इब्ने उमर दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत इब्ने उमर ने इमाम हुसैन को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, इसलिए वो वापस चले गए। बाद में जब हजरत उमर से उनकी मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आप हमारे पास आते क्यों नहीं? लिहाजा हजरत हुसैन ने फरमाया, मैं एक दिन आया था
اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانہ کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام زہری نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے۔ ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن و حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔